آغاز اس دعا سے کہ اللہ رب الکریم سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کی خوشیاں عطا فرما اور رمضان مبارک کی برکات و عنایات عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، الہی آمین۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر تاحکم ثانی عمل درآمد روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کا بڑا حکم۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر تاحکم ثانی عمل درآمد روک دیا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کا 8 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا بادی النظر میں بل کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ عدلیہ کی آزادی میں مختلف طریقوں سے براہ راست مداخلت کی گئی ہے۔ بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی۔ بل پر عبوری حکم کے ذریعے عمل درآمد روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کسی قانون کو معطل نہیں کر سکتی۔ موجودہ کیس کے حقائق اور اثرات معمولی نہیں۔ بل پر صدر دستخط کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ عدالت نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جے یو آئی، ایم کیو ایم، بی اے پی، کاف لیگ کو نوٹس جاری کر دیا اور کہا کہ سیاسی جماعتیں چاہیں تو اپنے وکلا کے ذریعے فریق بن سکتی ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ موجودہ کیس میں عدلیہ کی آزادی کی تباہی کا خدشہ ہے۔ کیا مقننہ کے پاس سپریم کورٹ کے قوانین میں رد و بدل کا اختیار ہے؟ واضح ہونا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ آرٹیکل 191 میں دیے گئے اختیارات میں رد و بدل کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں۔ عدالت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں رد و بدل خواہ کتنا ہی ضروری ہو، عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرتا ہے۔ مجوزہ بل یا ایکٹ کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ اس کی سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی